मौलाना अब्दुल रशीद साहब, मामू अफजल साहब, उलमाए इकराम, अस्सलाम वालेकुम। जिस खेत से दाखा को मैसर नहीं रोटी, उस खेत के होशाए गंदम को जला दो। जैसा कि शेख अब्दुल्ला साहब और ईसा साहब और सुल्तान अजीम साहब मौलाना साहिबान ने आपके सामने एक मुदल्लल अपने ख्यालात का इजहार किया सब्सिडी के हवाले से, तो मैं आखिरी मुकर्रिर हूँ इस जलसे का। मेरे पास मौत बहुत कम रह गया, लेकिन मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि मेरे तांगीर से आज एक बंदा जो है हाजी गुलबर खान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है। हम हर तांगीरी को खुशी थी कि तांगीर का एक आदमी जो है वो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बना। हम ये सोच रहे थे कि तांगीर में दूध की नहरें बहेंगे, तांगीर में एक्सप्रेस वेज बनेंगे, तांगीर में हाई स्कूल्स बनेंगे, तांगीर में क्रेडिट कॉलेज बनेगा, तांगीर में हॉस्पिटल्स बनेंगे, तांगीर में सर्जन आएगा, तांगीर में मेडिकल ऑफिसर्स आएंगे, तांगीर में गायनोकोलॉजिस्ट आएंगे। लेकिन सदा अफसोस कि वो चीजें तो दूर, आज तांगीर के अवाम से गंदम उनका नवाला जो है वो मुंह से छीनने के लिए हमारा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, जिसने एक अंगूठा मारकर एक दस्तखत करके पूरे गिलगित बल्तिस्तान के गरीब आवाम को, गरीब और मजबूर लोगों को उनके मुंह से नवाला छीना, ये मुझे इंतहाई जो है एक शौक लगा मुझे कि मेरा तांगीर का लीडर सन 1972 में मलिक मिस्कीन आपका मालिया माफ कराता था, उसने आपका मालिया माफ कराया। आप छोटों को पता नहीं होगा, इन बड़ों को जरूर पता होगा कि हर घर से टैक्स लगता था। आप जो है गवर्नमेंट में अपना टैक्स जमा कराते थे, लेकिन 1972 में उन्होंने वो टैक्स आपका माफ करवाया, वो मालिया माफ करवाया। लेकिन आज मेरा वज़ीर आला मेरे घर से गिलगित बल्तिस्तान तांगीर से वो जाकर मेरे ऊपर टैक्स लगाता है, मेरे सब्सिडी को खत्म करता है, मेरे मदनियात को जो है वो नेशनलाइज करता है, मेरे जंगलात को नेशनलाइज करता है। तो आज मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, आज मेरे ठेके बिकते हैं, आज मेरी नौकरियां बिकती हैं, तो ये इंतहाई जो है वो गम का आलम है। हमारे पास क्या है, एक सब्सिडी थी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें देती है। हमारा K2 ले लें आप, K2 के सालाना आमदनी, एक आदमी जो फॉरनर K2 पे चढ़ने के लिए आता है तो वो कितने पैसे देते हैं, $39,000 रुपए देता है, जो हमारे 4 करोड़ रुपए बनता है। अगर 400 लोग K2 सर करने के लिए आए तो हमारा K2 की जो आमदनी है वो बनती है तकरीबन 8 अरब रुपए बनती है। इसी तरह आपका सूस कस्टम है, सूस कस्टम, वहां से हम खरबों रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं। उसके अलावा हमारा जनाब अली पानी जो है जिसमें हमारा मेगा प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आपका दासू डैम बन रहा है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की जमीन आती है, आपका जनाब अली द्यावर बादशाह डैम बन रहा है, उसकी कहीं हमने रॉयल्टी क्लेम नहीं की। आज वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे हुकूमत में कोई जबरदस्ती भी नहीं की थी कि आप जो है सब्सिडी खत्म करें, लेकिन इनको अपना एक शौक है, ये अपने खर्चे अपने उनको बढ़ाने के लिए ये जनाब अली सब्सिडी लगाते हैं। हमारे वज़ीर आला के रिश्तेदारों के पास 14 गाड़ियां हैं जो इधर तांगीर में चलती हैं। हमारे मिनिस्टर साहिबान के पास 2-2 गाड़ियां हैं, 5-5 गाड़ियां हैं। वो अपना तेल कम करे, अपना मेंटेनेंस कम करे, अपना एंटरटेनमेंट कम करे, गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालते हैं जो वो देने के काबिल नहीं है। लेकिन आज आपके लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने ऊपर अपना जो है वो मुसल्लत किया हुआ है एक ऐसे शख्स को जो आपके हुकूक की परवाह नहीं करता, जो आपको बेचना चाहता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक हुक्मरान था, और मोहम्मद करीम जो मिस्र का हुक्मरान था। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पे हमला किया तो मोहम्मद करीम अपनी फौजों के साथ लड़ा, उसने उनको चन्ने चबवाए, लेकिन वो हार गया। जब बोनापार्ट ने मोहम्मद करीम को अरेस्ट करके उसको फांसी की सजा सुनाई, तो उसने कहा कि जाओ मैं तुम्हारा फांसी माफ करता हूँ, तुम दियत देकर फारग हो जाओ, जो आपने मेरे फौजी मारे।
اس کو بھیجا مصر کے بازاروں میں، وہ چلا گیا، تاجروں کے پاس چلا گیا، تو انہوں نے کہا جناب علی ہم تمہیں کچھ دینے کے قابل نہیں۔ وہ شام تک بازار میں پھرتا رہا، جب وہ واپس آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آیا۔ تو بوناپارٹ نے کہا کہ تمہاری سزا پھانسی اب اس لیے ہوگی کہ تم ایک ایسے قوم کے لیے لڑے ہو، ایک ایسے قوم کے لیے لڑے ہو جو بیش قوم کے لیے تم لڑے ہو، اس لیے تمہارے لیے پھانسی کی سزا ہوگی۔ اپنے اندر سے بیشی دور کرو۔ ادھر ٹانگیر سے آپ کے پرانے جو لیڈر ہیں وہ جناب علی انہوں نے ایک مقام پیدا کیا تھا۔ آج ناجی صاحب بھی ہمیں تانے دیتا ہے کہ عبداللہ اچھا وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے اب گلبر تم وزیر اعلیٰ بنو، پیالو نہیں بنو۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ یار یہ کرسی جو ہے وہ 2 سال کی کرسی ہوگی، 1.5 سال کی کرسی ہوگی، 6 مہینے کی کرسی ہوگی، لیکن جناب علی عوام جو ہیں آپ کے بھائی، یا آپ کے ایک غلط فیصلے سے جو ہے وہ ساری عمر پستے رہیں گے۔ گناہ کبیرہ جو ہے وہ آپ کرو گے، اس کا کفارہ ہے، توبہ کرو، استغفار کرو تو آپ کی معافی ہے۔ لیکن سیاسی ایک غلطی جو آدمی کرتا ہے نا، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ پہاڑ سے گر کے بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ سیاست میں ایک دفعہ گر گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے شاہانہ اخراجات جو ہیں، اپنے اخراجات میں کمی کریں، اپنے انٹرٹینمنٹ میں کمی کریں، ٹھیکے بیچنا چھوڑ دیں، نوکری بیچنا چھوڑ دیں۔ عوام کے لیے یہ سبسڈی جو ہے 2022 میں انہوں نے جو آرڈر کیا ہے اس کو واپس کریں، اور نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو کم سے کم ریزگنیشن تو اپنا آفر کرنا چاہیے تھا، استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ کہ آج اس نے ایک ہیلی کاپٹر پہ جناب علی ہم ایک تانا برداشت کرتے ہیں کہ ایک ہیلی کاپٹر پہ وہ یہاں سے گیا سکردو اور وہاں اس نے سبسڈی میں دستخط کر کے آیا، کل ایک ہیلی کاپٹر پہ اس کو تانگیر لایا جائے گا تو آپ کے ساری زمینوں کا سودا کرے گا۔ تو یہ ہمارے لیے گلگت بلتستان کے پورے عوام ایک تانا دیتے ہیں، ہم تانگیری ہیں اس لیے تانا دیتے ہیں۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ ہاں ایک چیز تھی، یہ سروے کراتے، یہ ٹارگیٹ سبسڈی کرواتے، یہ عوام کو اعتماد میں لاتے، یہ علماء سے مشاورت کرتے، یہ ABC بلاتے کہ بھائی یہ ایسی سچویشن ہے، اس سچویشن میں ہم کیا کر سکتے، تو اس میں رائے آتی، ٹارگیٹ سبسڈی کی بات کرتے۔ اب نریندر مودی جو اس وقت پرائم منسٹر آف انڈیا ہے، یہ جب گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے بھی ٹارگیٹ سبسڈی دی تھی، لوگوں کو اکاؤنٹ کھلوائے تھے، وہاں لوگوں کے پیسے جاتے تھے اس اکاؤنٹ میں، ایک آدمی جو ہے وہ 5,000 کے بجائے 12,000 میں گندم خریدتا تھا۔ ایسا تو کچھ چیز میدان میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے چپ کر کے مشاورت کے بغیر اس طرح کے فیصلے کیے، اور یہ فیصلے آپ اس کو ہمارے ایک بھائی، ہمیں خوشی ہے کہ تانگیر کے وزیر اعلیٰ، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ جناب ہمارے پاس تو دودھ کی نہریں بہنی چاہیے، لیکن جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ آپ کے سودے ہو چکے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ ہونے والی ہے۔ ابھی آپ کے مدنیات، ابھی آپ کے جنگلات جن کی پہلے ہمارے لوگوں نے کوشش کیا تھا، اس کے لیے تو آپ ابھی بھول جائیں، کیونکہ ہم تو آپ کی طرح ہیں، ہم تو ایک آواز اٹھائیں گے، ہم جناب علی اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اقتدار میں تو آپ نے ان لوگوں کو بھیجا ہے، ان میں سے ان 400 لوگ جو ہیں، 350 لوگ جو ہیں وہ گناہگار ہیں، وہ توبہ کریں، جنہوں نے ہم سے 350 ووٹ زیادہ دے کر اس کو اسمبلی میں بھیجا، تو وہ ابھی بھگتے ہیں، ان کو ابھی بھگتے ہیں۔ اب مزید میرے پاس آپ کو کچھ کہنے کے لیے رہتا نہیں۔ پورے گلگت بلتستان میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہے۔ آج گلگت بلتستان کے وکلاء نے بائیکاٹ کیا عدالتوں کا۔ اسی طرح دھیرے دھیرے جو ہے پورے گلگت بلتستان میں اس تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی اجلاس تھا، ان کا بھی جلسہ تھا، تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ گندم کا ایشو ہے، یہ کوئی سیاسی مفادات نہیں، اس میں میرا کوئی سیاسی جلسے کرنے کا مقصد ہے، گندم کا ایشو تھا، ہم سب مل کر جو ہے ایک جلسہ کریں گے۔ لیکن انہوں نے آج ہمارے لیے اپنا جلسہ جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی تانگیر نے پوسٹ پون کیا، ان کی ریزرویشن ہوں گی، ان کے اوپر پریشر ہوگا۔ اگر وہ ایک اتنا پریشر لے سکتے ہیں تو آپ کی نمائندگی کیا کریں گے؟ عوامی ایکشن کمیٹی اگر اتنا پریشر لے سکتے ہیں تو وہ آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم بھی گندم کی بات کرتے ہیں، ہم نے یہاں کس کی مخالفت کی؟ کسی کی نہیں کی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ اپنا فیصلے واپس لے لو، لیکن میں پھر بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اپنا جلسہ جو ہے
انہوں نے پاسپورٹ کیا اور وہ اپنا جلسہ کل پرسوں میں کریں گے. تو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا, ان کے وہاں میں موقع ملا تو ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑا دل کیا. اس وجہ سے ہم عوامی الیکشن کی تنظیم کے بھی مشکور ہیں. تو میں انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں. میرے لیے تو 12,000 بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. میں آپ کے لیے آخری دم تک لڑوں گا, اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب میں چیف منسٹر گلگت بلتستان اللہ مجھے بنائے موقع ملے گا تو آپ کو سارا سبسڈی جو ہے وہ میں فری کر دوں گا. اور یہ میرے آپ کے ساتھ وعدہ رہا, اور یہ میں انشاءاللہ کرتے رہوں گا. یہ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ان سے چھین کے رہوں گا, یہ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے چھین کے رہوں گا, اور میں اس کے آنکھوں میں ڈال کر بات کروں گا کہ بھائی یہ سبسڈی جو ہے یہ فری جو ہے گلگت بلتستان کو ملے گی. اور میں آج کے جلسے سے اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ یہی ہوگا. اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ.